نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ تا دل میں تمہیں رکھوں اے جلوہ جانا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا ہو اور اس کے پیارے حبیب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑہ درود و سلام جن کے طفیل ساری کائنات ماضی وجود میں آئی. حافظ صاحب نے بڑی بھاری ذمہ داری عائد کی کہ صحابہ کرام جس طرح محبت اور پیار کیا کرتے تھے اور ہم کس طرح محبت اور پیار کر سکتے ہیں تاکہ اسوہ حسنہ کی روشنی میں کچھ میں بیان کروں. تو میں نے آیت کے معن بعد وہ شعر نعت شریف کا جو قاری شبیر صاحب نے پڑھی اس کو اس لیے اس کے ساتھ ملایا تاکہ ہمیں محبت کی ان جولانیوں کا پتہ چلے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کس طرح محبت کی. اور یہ ایک جھلک ہے یہ شعر، کیونکہ میں صرف مختصر توجہ دلاتے ہوئے میرا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس آیت کے اندر اے مومنین میں نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے جو میں نے اپنے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم میں مبعوث فرمایا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے مومنین میں نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے جو میرے پاس رحمتوں میں سے نعمتوں میں سے جو سب سے بڑی نعمت تھی میں نے اس کو تمہارے اوپر بھیجا تاکہ تم اس کی قدر کرو. اور محبت کا عالم کیا تھا جب ہم اہل سنہ والجماعت بالخصوص ذکر کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا تو ہم بالترتیب کہتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا تذکرہ آتا ہے. ہم اس وفور محبت کو سمجھنے کے لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو ان کی بیٹی ہیں اور ام المؤمنین ہیں وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ فرماتی ہیں جب میرے والد گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے بعد گھر میں تشریف لے کر آتے تھے تو وہ سسکیاں لیتے اور جیسے بندہ روتا ہے کسی طلب میں کہ پھر کب موقع ملے گا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری
اور وہ فرماتی ہیں کہ ان کے سینے سے اس طرح آواز نکلتی جس طرح ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے۔ تو بندہ جب کسی کے لیے بےتاب ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، تو اس وقت اسے سکون نہیں ملتا۔ سکون تبھی ملتا ہے جب اس کا دیدار کر لیتا ہے، اس کے پاس بیٹھا رہتا ہے۔ تو پھر بہرحال میں آگے بڑھتا ہوں، کیونکہ اس موضوع یعنی اسوہ حسنہ کی طرف جانے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم اس پر ضرور توجہ دے لیں کہ ہم یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجالس، میلاد النبی کی جو مجالس مناتے ہیں، پروگرام منعقد کرتے ہیں، اس کا مقصد و مدعا کیا ہوتا ہے، تاکہ جس طرح وہ لوگ جو اجڑ تھے، جو ظالم تھے، جو سفاک تھے، اللہ جل مجدہ نے اس انعام کے بعد ان پر کیسا کرم فرمایا اور وہ دنیا کے رہنما بن گئے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم عمر کو تو ریوڑ چرانے کا بھی ڈھنگ نہیں آتا تھا، لیکن دنیا یہ کہنے پر مجبور ہو گئی اگر ایک عمر اور آ جاتا تو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیتا اور پوری دنیا پر اسلام کا سکہ رائج ہوتا۔ تو وہ لوگ جنہیں کچھ پتہ نہیں تھا، وہ صرف لڑنا جھگڑنا، غصے میں آ جانا، ان کے اعتبار سے دیکھیں وہی عمر ہیں جب بتلایا گیا تم تلوار بے نیام لے کر جا رہے ہو اس نئے نبی کو قتل کرنے کی غرض سے، پہلے گھر کی تو خبر لو۔ تو جب گھر گئے، اپنی بہن کا دروازہ کھٹکھٹایا جہاں بہنوئی تلاوت کر رہے تھے، تو کیا تھا؟ وہ محبت، رافت، پیار نہیں تھی جو عمومی طور پر بہن بھائی بہنوئی اور رشتہ داروں کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو سختی کی، کیا پڑھ رہے تھے؟ کیا ہے تمہارے پاس؟ میں نے یہ سنا تم ایمان لے کر آ گئے ہو، اور پھر انہیں خوب زدکوب کیا، ضربیں لگائیں، زخمی کر دیا، بہن کو بھی اور پھر اپنے بہنوئی کو بھی۔ لیکن جب قرآن کی وہ آیات سنی تو دل کے اندر رافت اور رقت پیدا ہو گئی۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن پر اللہ جل مجدہ نے اپنے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اس لیے کہ میں نے سب سے بڑی نعمت تمہیں عطا کی۔ اور اب جو ہمارا دور جو گزر رہا ہے امت مسلمہ پر، وہ کیا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لے کر آئے، مبعوث ہوئے، آپ کی پیدائش ہوئی، تو اس وقت تعداد کتنی تھی؟ پھر جب ہجرت یوں کہ جب ہجرت حبشہ ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ وہاں پر جینا محال ہو گیا تھا مسلمانوں کا، مسلمانوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ یاسر کے ساتھ کیا ہوا؟ سمیہ کے ساتھ کیا ہوا؟ صرف یہی کہ ابو جہل نے کیا کہا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک، تم لوٹ آؤ اپنے اس پرانے مذہب کی طرف، ورنہ میں اتنی سختی کروں گا کہ تمہیں قتل کر دوں گا۔ اور پھر جو عورت بڑی نازک شمار ہوتی ہے، اس کے ایک پاؤں کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھا گیا تھا، دوسرے پاؤں کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا گیا، اور دونوں کو مخالف سمت کھڑا کر دیا گیا تھا، اور کہا کہ اگر اب بھی تم لات اور حبل کی پیروکار نہیں بنو گی، ان پر نہیں ایمان لے کر آؤ گی، تو یہ دونوں اونٹ مخالف سمت کو دوڑ پڑیں گے اور تمہارا جسم دو حصوں میں بٹ جائے گا۔ اور تاریخ شاہد ہے یہ سب کچھ ہوا، لیکن جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اور کلمہ پڑھا تھا، وہ واپس پلٹ کر نہیں آئی۔ کیوں؟ اگر ہم اس تاریخ کی گہرائی میں جاتے ہیں تو بڑے واقعات ملتے ہیں کہ سمیہ نے تو صرف اپنے بیٹے عمار سے سنا تھا کہ عمار رات کو چھپ کر چلا جایا کرتا تھا دار ارقم میں، چونکہ سختی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر لوگوں کو دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ ایک روز عمار لیٹ ہو گئے، جب تاخیر سے گھر آئے، صبح کا سفیدہ پھٹ چکا تھا،
تو ماں اور باپ دونوں کہنے لگے عمار کہاں تھا تو، اتنی دیر کہاں کر دی؟ تو حضرت یاسر کو پہلے شک تھا، لگتا ہے پھر تم محمد بن عبداللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تھے خاموش، اور ان کا باپ انہیں اس طرح گھماتا ہے کہ وہ بت جو سب پاس پڑا تھا وہ گر گیا۔ جب بت گرا تو ان کی جو ماں تھی وہ بڑی یوں کہہ لیں دہشت میں آ گئی، اس بت نے تو ہمیں ہمیشہ مدد کی تھی، اب کیا بنے گا ہمارا؟ تو اس وقت جو انہیں کلمات تھے کہ اس بت جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکا وہ ہمیں کیا بچائے گا اس سے؟ عمار تم ایسے نہ کہو، اگر تم ایسا کہو گے تو ہمارے اوپر بڑی افتاد آئے گی۔ یاسر کہتے ہیں وہ کیا کہتے تھا اللہ کا نبی؟ تو اس وقت وہ آیات انہوں نے پڑھی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ اسی وقت آیات نازل ہوئی تھی، وہ پوری آیات انہوں نے پڑھی کہ اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں اے لوگو یاد کرو وہ وقت آئے گا جب تم اٹھائے جاؤ گے تو اس وقت تم سے پوچھا جائے گا کہ وہ جو ننھی بچی تھی اسے کس گناہ کی پاداش میں تم نے قتل کیا تھا۔ وہ اپنے ان کا جو سمیہ کا خامد ہے محبت اور پیار کہتے ہیں ہم تو بڑے خوش قسمت ہیں، لیکن وہ کہتی کہ نہیں مجھے یاد ہے میرے باپ نے کس طرح میری 2 بہنوں کو قتل کیا تھا، اور وہ رونے لگ گئی اور وہ کہنے لگی بتاؤ مجھے اس کا پتہ، میں بھی اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ اور پھر جب ایمان دلوں میں گھر کر گیا تو ایک عورت تھی، لیکن عورت ہونے کے باوجود اس نے وہ صبر کا مظاہرہ کیا۔ عمار دیکھ رہی ہیں کہ میرے باپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، باپ کو بھی قتل کر دیا اور پھر ان کی ماں کو بھی قتل کر دیا، اور پھر وہی عمار تھے جو ہجرت حبشہ کر کے گئے۔ پھر جعفر تیار ہوتا ہے۔ تم کہنے کا مقصد مسلمان بڑے تھوڑے تھے، اور پہلا غزوہ جو ہو رہا ہے غزوہ بدر صرف 313 تھے۔ آج کیا ہے؟ امت مسلمہ اربوں کی مقدار میں ہے، لیکن ہماری ہیبت کدھر ہے؟ ہماری عزت کدھر ہے؟ ہماری شان و شوکت کے وہ جلوے کدھر ہیں؟ ہمیں کہیں نظر نہیں آتے۔ تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، جو اللہ جل مجدہ نے ہمارے اوپر احسانات فرمائے تھے، کیا ہم نے اس کی قدر کی ہے کہ نہیں کی؟ تو میں اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے جو اللہ جل مجدہ نے حکم عطا فرمایا ہے وہ کیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم کیسے پھر اسی شان و شوکت کو لا سکتے ہو کہ تم مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ اللہ کی رسی حبل، بہت سی ان کی توجیحات کی گئی، حبل سے مراد اور چیزیں بھی ہیں، لیکن جس پر سب متفق ہیں وہ کیا ہے؟ قرآن حکیم، کہ تم قرآن حکیم کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو، ایک دوسرے سے لڑو نہیں، جھگڑو نہیں۔ اور پھر اب ذکر کیا کہ دیکھو تم کون تھے، میں نے تمہیں کیا بنا دیا۔ اگر تم پھر جھگڑو گے تو تمہاری یہی حالت ہوگی۔ تو آتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے مومنین یاد کرو اس نعمت کو۔ سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس نعمت کا بار بار تذکرہ کرتے رہو، اس کی سیرت کا مطالعہ کرو، اس کو پڑھو، اپنے بچوں کو سناؤ، جہاں حلقہ احباب مل کر بیٹھے ہوں، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ زندگی کے اس مشکل مرحلے میں نے کیسے نکلنا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس نعمت کا بار بار تذکرہ کرو۔ اور تمہاری حالت کیا تھی؟ اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، فألف بین قلوبکم، تو اللہ نے اس نبی کے صدقے تمہارے دلوں کے اندر الفت ڈال دی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تم اس نعمت کے صدقے سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ فکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم آگ کے دہانے پر، دوزخ کے دہانے پر کھڑے تھے، فانقذکم منہا، اللہ نے اس کے صدقے سے تمہیں اس سے بچا لیا۔
کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون. اللہ اس طرح کھول کھول کر تمہارے سامنے یہ چیزیں رکھتا ہے اے میرے بندو تاکہ تم ہدایت پا سکو. تو اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو حرز جاں بنانے کے لیے بتلایا کہ تم اس کو بار بار یاد کرو، اللہ کی اس نعمت کو. اگر اس کو یاد نہیں رکھو گے، اس کے اسوہ کو یاد نہیں رکھو گے تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا. آج ہم جو میلاد مناتے ہیں اور اس کے اسوہ کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ کیوں تھا؟ اللہ نے کیوں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ یہ تمہارے لیے ایک بہترین قابل تقلید نمونہ ہیں کہ تم اپنی زندگی کی راہیں کس طرح استوار کر سکتے ہو. وہ نمونہ ہے. اور نمونہ کیا ہوتا ہے؟ فور بلڈ کیا ہوتی ہے کہ ہم اس کے نقش قدم پر چلیں. ورنہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی انبیاء بنا کر بھیج دیتا، لیکن انہوں نے ہم بشروں میں سے ایک منتخب شدہ حیثیت والے انبیاء کو بھیجا اور پھر بعد میں بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ وہ بتلا سکیں کہ اللہ نے جو بھیجا ہے بشروں میں سے، بے شک وہ ہم جیسا نہیں تھا، لیکن اس لیے بھیجا تاکہ ہم اس کی تقلید کر سکیں، ہم اس کے نقشے کف پا پہ چل سکیں. تو اللہ جل مجدہ کے ہی کلام سے جی اللہ کی منشا کیا ہے اور اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو کس طرح پیش کیا ہے کہ تاکہ ہم بھی اسی اسوہ پر چل سکیں. تو کیا اسوہ ہے؟ وہ بھی اسی میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ کیسے میں نبی کو بھیجا. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ کہ میں نے وہ رسول جو بھیجا وہ تم بشروں میں سے تھا. من انفسکم، تم اسے جانتے ہو، اس کا خاندان کون ہے، اس کا باپ کون تھا، دادا کون تھا، پردادا کون تھا. اسی مکے میں وہ رہنے والے تھے. کوئی ایسی بات نہیں کہ تم جانتے نہ ہو، لیکن وہ صدق و وفا کے پیکر تھے. وہ بچپن سے ہی ان کے دل کے اندر اللہ نے وہ الفت ڈال دی تھی. ان سے غریبوں کا دکھ نہیں سہا جاتا تھا. بیست تو 40 برس کے بعد ہو رہی ہے، لیکن اس سے پہلے کیا تھا؟ اب دیکھیں وہ حلف الفضول کیا تھی. اس سے پہلے یعنی ایک بندہ تاجر مکہ میں آتا ہے، اٹھ لیا جاتا ہے، اس کی بیٹی کو اغوا کر لیا جاتا ہے، وہ حتیم کے پاس ہو کر دعائی دیتا ہے، کوئی اس کی بپتا نہیں سنتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوتی ہے، اب نوجوان ہیں، سب جوانوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اکٹھا کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ تو ابراہیم اور اسماعیل نے کعبہ بنایا تھا. کس لیے بنایا تھا؟ کہ یہاں پر لوگ جو ہیں انہیں اچک نہ لیا جائے، ان پر زیادتی نہ ہو. لیکن یہاں پر حرم میں یہ سب کچھ ہوا ہے. کچھ لوگ جاتے ہیں لیکن ابو جہل نہیں مانتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جوانوں کو اکٹھا کر کے ایک پہلا حلف لیتے ہیں کہ یہاں پر جو بھی ظلم کرے گا، جو بھی زیادتی کرے گا، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہم اس سے زیادتی نہیں ہونے دیں گے. اور اسی کو حلف الفضول کا ہے، جس میں فضل نام کے کافی سارے لوگ تھے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نمائندے بن کر جاتے ہیں، ابو جہل کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، اور ابو جہل تھر تھر کانپنے لگ گیا. حالانکہ انہی پر وہ ظلم و ستم بھی کیا کرتا تھا، لیکن وہ اللہ کی طرف سے جو ایک جلال عطا ہوا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مطالبہ رکھا یہ فوری طور پر کر دیا جائے، ورنہ ہم سب نوجوان اکٹھے ہو کر آئیں گے. تو یہ وہ پہلا کام تھا. آج ہم دیکھیں، ہم جوان ہوتے ہیں، ہم رستے میں بات کرتے آ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر ماؤں بہنوں کی عزتوں کو تار تار کیا جاتا ہے، لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، لوگوں کو سر عام قتل کیا جاتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف ویڈیو بنا رہے ہیں، فوٹو بنا رہے ہیں، ان کو وائرل کرتے ہیں. کیا یہ اسوہ ہے؟ نہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ نہیں تھا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ تھا کہ جہاں پر ظلم ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس ظلم کا ہاتھ روک لیا کرتے تھے. کیوں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ یہ ہے ہاتھ سے روکو برائی کو. اتنا ایمان مضبوط نہیں تو زبان سے روکو. زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم جو ظلم کرنے والے ہیں ان سے پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اللہ کیا فرما رہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ.
تم انہیں جانتے ہو, تم انہیں صادق و امین بھی کہتے ہو, اپنی امانتیں اسی کے پاس رکھ کر جاتے ہو. اور پھر یہاں پر ایک اور میں ذکر کرتا چلا جاؤں جو بیشتر مفسرین کرام نے بیان کیا, جسے ہم اردو میں کہتے ہیں نفیس, کہ فلاں بندہ بڑا نفیس ہے, بڑا خاندانی ہے, ہر اعتبار سے نفاست ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں انفسکم, اس کا دوسرا مطلب بنتا ہے وہ تم سب سے زیادہ نفیس ترین انسان ہیں جن کو میں نے رسول بنا کر بھیجا. لیکن ان کی کیفیت کیا ہے؟ چونکہ اگر نفاست دیکھیں حدیث کے اندر بہت سی حدیث ہیں, لیکن صرف واصلہ بن اسکر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کو سناتا ہوں. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں فرمایا, اے لوگو, اللہ نے جب شاخیں بنائیں, یعنی لوگ زیادہ ہوئے, تو مجھے سب سے بہترین شاخ میں بنایا. شاخوں میں سے پھر قبیلے بنائے, مجھے سب سے بہترین قبیلے میں رکھا. پھر خاندان بنائے, مجھے سب سے بہترین خاندان میں رکھا. اور پھر جو گھر بنائے, میں سب سے بہترین گھر میں پیدا ہوا. اور رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف یہ بھی ہے نا, جو فرمایا تھا لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات والمشرکون نجس, کہ میں ہمیشہ سے پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا چلا آیا ہوں, اور مشرک تو پلید ہوتے ہیں. گویا کہ آپ کی ماؤں سے اور آپ کے آباء و اجداد میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں آیا جو کہ مشرک ہو. نعوذ باللہ من ذالک. اگر ہم یہ کہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ کے باپ جو تھے وہ مسلمان نہیں تھے, یا ان کے دادا عبد المطلب, ارے بھائی یہ پھر وقت نہیں ہے, لیکن اشارتاً, کیونکہ انفسکم, تم سے نفیس ترین جو تھے اس میں نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا. اور پھر ان کی تعریف کیا ہے, کہ کیا تھا ان کو سب, من انفسکم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. یہ ان کے اوصاف بیان کیے کہ ان پر بہت شاک گزرتا ہے, گراں گزرتا ہے, ما عنتم, ہر وہ چیز گراں گزرتی ہے جو تمہیں تکلیف پہنچاتی ہے. اور یہ علماء نے واضح طور پر لکھا ہے کہ چونکہ ما عنتم حریص علیکم, یہاں تک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کیا گیا ہے کہ کن لوگوں کی تکلیف گراں گزرتی ہے, صرف مسلمانوں کی نہیں, ہر ایک انسان پر بیتنے والا کوئی دکھ والا لمحہ ان سے دیکھا نہیں جاتا. عزیز علیہ, بہت شاک گزرتا ہے, ما عنتم, جو چیز تمہیں مشقت میں ڈال دے, اور حریص علیکم, اور وہ اس چیز کے طالب رہتے ہیں, خواہش رہتے ہیں کہ تمہیں بھلائیاں ملیں, تمہیں کوئی نقصان نہ ہو, تاکہ تم سہولت میں رہو. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ جو قرآن حکیم بیان کر رہا ہے, قابل تقلید ہونے کے ناطے سے کہ تم ان کی تقلید کرو, ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں, کیا ہم اپنے بھائیوں, بہنوں, پڑوسیوں, اور یہ ان لوگ بے شک وہ ہمارے کلمہ گو بھائی نہیں ہیں, انسان ہیں, کیا ہم ان کے دکھ میں اس طرح گھلتے ہیں؟ کیا اس طریقے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے کسی کے اور کو رنج نہ پہنچے؟ اگر نہیں ہوتی تو یہ اسی لیے فرمایا کہ وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللہ کی اس نعمت کا بار بار تذکرہ کرو, ان کی سیرت کو دیکھو کہ وہ کس طرح تھے. حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ اپنے صحابہ کرام کو بھی فرمایا کرتے کہ اگر کسی بھائی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی عیب جوئی فوراً نہ شروع کر دیا کرو, بلکہ کوئی بہانہ اور عذر تلاش کرو کہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے وہ کام نہ کر سکا ہو. میں ایک حدیث بخاری آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں ایک غزوہ میں ہم سارے اکٹھے تھے. اس غزوہ میں کیا ہوا, ہم نے کمزوری دکھائی, میرے کچھ اور ساتھی بھی تھے, چونکہ اتنی سخت گمسان کا رنگ تھا کہ ہم سے برداشت نہ ہو سکا, ہم پیچھے ہٹ گئے. جب پیچھے ہٹے تو ہم وہاں سے نکل گئے, گویا کہ ہم فرار ہو گئے. لیکن ہمیں بڑا دکھ تھا, کلک تھا کہ ہم نے کیا کیا, اور اب کس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں گے, وہ کیا کہیں گے. تو ہم نے سوچا کہ ہم مدینے نہیں جائیں گے. پھر کہا جائیں گے کدھر, کون ہمارا آسرا بنے گا,
ہیں تو وہی ہمارے آسرا، لیکن ہم ایسے وقت میں جائیں گے جب رات کا پچھلا پہر ہمیں دیکھے کوئی نہیں۔ شرم و حیا کے بارے وہ کہتے ہیں ہم مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں، ابھی سیر ہی نہیں ہوئی، داخل ہوئے تو اتفاق کیا ہوا، گلی سے گزرے ہیں تو سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ جب وہ آ رہے ہیں تو اب کہاں جائیں؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم نحن الفرارون، اے اللہ کے نبی ہم فرار ہونے والوں میں سے ہیں، ہم بھاگ گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قریب کیا، پھر فرمایا لا بل انتم اکارون، ارے بھئی تم بھاگنے والے نہیں تھے، بلکہ وہ جو جنگ جب ہوتی ہے تو جنگ میں دشمن پہ ہیلا کرنے کے لیے کئی لوگ پیچھے ہٹتے ہیں، اس لیے پیچھے ہٹتے ہیں تاکہ چکمہ دے سکیں دشمن کو، وہ سمجھے کہ یہ بھاگ رہا ہے، پھر پلٹ کر حملہ کیا جاتا ہے، اس کو زیر کر لیا جاتا ہے۔ اس کے لیے کار کہتے ہیں کہ تم نے تو ہیلا کیے، تم بھاگے نہیں، حالانکہ خود عبداللہ ابن عمر رضی اللہ فرما رہے ہیں نحن الفرارون۔ وہ کہتے ہیں جب انہوں نے ہماری لاج رکھی اور ہمیں محبت اور پیار سے قریب کیا اور ہمیں ہمارے لیے ایک ہیلا تلاش کیا کہ گویا کہ ہمارا عیب کی بجائے ہمیں محبت کی، تو کیا فرمایا ہم ان کے قریب ہوئے اور قریب ہوئے اور ہم نے ان کے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا۔ تو جب انسان اپنے دوستوں میں، اپنے عزیزوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنی قوم میں یا کسی میں کوئی عذر تلاش کر کے اس کے قریب جاتا ہے، عذر تلاش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر بھی رافت ڈال دیتا ہے، محبت ڈال دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ساتھ کوئی معمولی سی بات کر دے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ہی واقعات ہیں زندگی کے۔ صرف ایک واقعہ میں اٹھ کر کے اپنی گفتگو کے طرف لے کر جاتا ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک دن ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، ایک عربی آ گیا، وہ عربی آیا اور کہنے لگا میں غریب ہوں، بڑی لمبا میرا عیال ہے، میں نے سنا ہے بڑے سخی ہیں، بڑے انداتا ہیں، مجھے عطا کریں، جو اونٹ ہے میرا اسے بھر دیں۔ لیکن اس وقت اتنا سامان ساز نہیں تھا کہ آپ ان کو عطا فرماتے، آپ نے کچھ دیا، جو دیا تو اس عرابی نے بہت تھوڑا سمجھا اس کو، کہ میں کہنے لگا میں تو بڑی دور سے آپ کی تعریفیں سن کر آیا تھا کہ آپ بڑے انداتا ہیں، بس یہی کچھ دیا، بڑی باتیں سنی تھی میں نے، یعنی وہ باتیں کرنے لگ گیا اور بہودگی اس نے کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنی تلواریں بے نیام کی کہ ہم اس خناس کو قتل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے نہیں، رک جاؤ، اسے جانے دو۔ وہ جاتے ہوئے بھی کرے مجید بڑھ بڑھ کرتے جا رہا تھا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافی سارا مال آ گیا، بعد نے کہا عثمان غنی رضی اللہ عنہ قافلہ تھا، اس کو پہنچا، اپنے بندے کو بھیجا، دوڑایا جا اس کو لے کر آؤ، کہاں ہے عرابی؟ اب وہ عرابی کچھ دور گیا تھا، اسے واپس لے کر آئے۔ رسول اللہ نے فرمایا اس جتنا سارا سامان ہے جو تیرا جی چاہتا ہے اٹھا دے۔ اسے اپنی مرضی سے سامان سلیکٹ کیا، اپنے اونٹ پر رکھا، اور اب اونٹ اتنا بوجھل ہو گیا تھا کہ وہ اونٹ اٹھ نہیں سکتا تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے اس کے اونٹ کو سہارا دیا کہ اٹھ کھڑا ہو، وہ اونٹ اٹھ کے کھڑا ہوا، جب کھڑا ہوا، جب جانے لگا تو کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری خیر، تیرے بچوں کی خیر، تیری آگ اولاد کی خیر، تیرے گرد بیٹھے ہوئے اصحاب کی خیر، اور دعائیں دینے لگ گیا، دعائیں دیتا ہوا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، اے میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ، اگر یہ بندہ جب میرے بارے میں بری باتیں کر رہا تھا، عیب تلاش کر رہا تھا، اگر تم اسے قتل کر دیتی، اس کا ٹھکانہ کہاں تھا؟ سب نے بجک زبان کہا وسلم جو آپ کے بارے میں بات کرے وہ تو جنت کی ہوا بھی نہیں لے سکتا، یقیناً وہ دوزخ میں جاتا۔ فرمایا اب اگر اسے موت آ جائے رستے میں تو کہاں جائے گا؟ تو صحابہ کرام نے بجک زبان کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی تعریف کر رہا ہے، آپ کی اولاد کی تعریف کر رہا ہے، آپ کا کلمہ پڑھ کر گیا ہے، تو اب تو جنت میں جائے گا۔ فرمایا یہی فرق ہے تمہارے اور میرے درمیان، اے میرے صحابہ ایسے کیوں کرتے ہو؟ میری مثال اس طرح کیا، فرمانے لگے میری مثال اس طرح کی ہے جس کا اونٹ کوئی بدعت کر بھاگ گیا ہو،
اور مالک کے پاس چارہ نہ ہو کہ اسے وہ بہلاوا دے کر بلا سکے، تو مالک کیا کرتا ہے، خالی جھولی لے لیتا ہے اور پھت پھت کرتا ہے تاکہ اونٹ سمجھے کہ اس کے پاس چارہ ہے، اور وہ قریب ڈرا ہوا ہے، بدکا ہوا ہے، وہ آہستہ آہستہ قریب آتا ہے چونکہ اسے تسلی دینی ہے۔ لیکن تمہاری مثال ایسے ہے کہ مالک اونٹ کو پکڑنا چاہتا ہے اور تم اونٹ پھڑ لو، پکڑ لو، بھگا دیتے ہو اس کو، وہ تو بدکا ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے، مزید ڈر جائے گا۔ میں محبت سے ان کو قریب کرتا ہوں، میرے صحابہ ان کو بدکایا نہ کرو، انہیں ڈرایا نہ کرو، انہیں قریب کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، اور یہ ہر کسی کے ساتھ آپ نے وہ روا رکھا، خواہ وہ مسلمان تھے، غیر اسلام تھے۔ آپ کو پتہ ہے ابھی آغاز تھا یوں کہہ لیں کہ دعوت کا، تو ادھر سوکھے عکاس کے میلے لگتے تھے نا، سال میں دور دور سے لوگ آتے، وہاں میلے لگتے، لوگ سامان لے کر جاتے۔ تو آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، ایک بڑھیا نے بھی کافی سارا سامان خریدا اور وہ اٹھا نہیں سکتی تھی، تو اس نے دیکھا کوئی مل جائے، تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شباب تھا، سامان کو اٹھایا، اما جی مجھے دے دو، لے کر ساتھ چل پڑے۔ جب گھر میں پہنچایا، وہ دور ڈیرے میں رہتی تھی، تو دعائیں دینے لگ گئی کہ اللہ تیرا بھلا کرے، اور ساتھ کہنے لگی میں تمہیں ایک نصیحت کرتی ہوں۔ اس نصیحت کو پہلے میرے پاس کوئی دینے کے لیے تو کچھ نہیں، نصیحت کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں میری ماں ضرور نصیحت کر، اے بیٹا تو بڑا ہی چنگا ہے، لیکن میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں کہ یہاں پر مکہ میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے، وہ جادو کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے مذہب سے برگشتہ کر دیتا ہے، اس سے بچنا۔ آپ سے نے پوچھا اماں جی اس کا نام کیا ہے، تاکہ مجھے پتا تو چلے کہ میں اس سے اپنے آپ کو بچا سکوں۔ وہ کہنے لگی بیٹا اس کا نام محمد ہے۔ اور سنا تو آپ فرمانے لگے اے میری ماں، وہ محمد میں ہی ہوں۔ جب اسے سنا کہ یہ محمد ہے، اگر تو محمد ہے تو بتا تو کیا کہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے پیار سے وہ تبلیغ کی، بتلایا، تو کہنے لگی ابھی اس کلمہ پڑھا۔ تو پیارے دوستو، میں یہیں پر گفتگو ختم کرتا ہوں، طوالت ہو گئی۔ مجھے حکم ملا الامر فوق الادب، ادب کی تقاضے تو یہ تھی کہ میں جو مہمان آئے ہیں ان کو سنتے، لیکن چونکہ درمیان میں مجھے بھی حکم ہوا کہ سیرت اور سیرت کس طرح ہم نقش قدم پر چل سکتے ہیں۔ دوستو ایک ہی رستہ ہے اور کوئی رستہ نہیں ہے، ہمارے سامنے کوئی دنیا میں فوربلڈ نہیں ہے، کوئی قابل تقلید مثال نہیں ہے، ایک ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور وہ اسوہ حسنہ ہے، اور اس اسوہ کاملہ کی تقلید کریں گے تو پھر ہی ہم اپنی منزل کو پا سکتے ہیں۔ ہماری یہ جو لٹ گئی ہے، ہماری عصمتیں، ہماری عزتیں، ہماری حمیتیں، اور وہ جو اس وقت تاجدار تھے، اب تو کیا کہتے ہیں، تپ تپاتی دھوپ میں ہمارے سر پر کوئی شے بھی نہیں ہے۔ تو وہ بس اللہ سے دعا ہے یا رب ذوالمنن ہمیں توفیق عطا فرما، بڑی مہربانی کرنے والا ہے کہ ہم تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چل سکیں، کیونکہ سب کچھ تیری توفیقوں سے ہی ہوتا ہے۔ ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، بڑی غلطیاں کی ہیں، لیکن بالآخر ہیں تو تیرے نبی کی امت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جی۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بہت ہی پیارے انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بیان فرمائی ہے، صحابہ کرام کا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلیٰ اخلاق بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، انک علی خلق عظیم، کہ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے اعلیٰ اخلاق کے مرتبے پر فائز فرمایا، اور اسلام
اخلاق کی وجہ سے ہی پھیلا ہے، نہ کہ تلوار کی وجہ سے۔ تو جس طرح علامہ صاحب نے بیان فرمایا ہے کہ اگر ہمارے اندر احساس پیدا نہیں ہوتا دوسروں کو دیکھ کر کہ دوسروں کی دکھ اور تکلیف جب ہم دیکھیں اور یہ محسوس نہ کریں اور ہمارے دل کے اندر وہ احساس پیدا نہ ہو، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ وہ ہرگز انسان مومن نہیں ہو سکتا جس کے دل کے اندر کسی دوسرے کو دیکھ کر احساس پیدا نہیں ہوتا، بلکہ 3 دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا جو دوسروں کو تکلیف میں دیکھے اور اس کے دل کے اندر احساس پیدا نہ ہو۔ وہ نمازی ہو سکتا ہے، پرہیزگار ہو سکتا ہے، صدقہ خیرات کرنے والا ہو سکتا ہے، حاجی ہو سکتا ہے، نمازی ہو سکتا ہے، تہجد گزار ہو سکتا ہے، لیکن مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اگر جب تک ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، دوسروں کے دکھ تکلیف میں ہم شریک نہیں ہیں، اگر ہمارا ہمسایہ ہم سے تنگ ہے تو ہم جتنی نمازیں پڑھتے رہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم دوسروں کو پلان بناتے ہیں تنگ کرنے کے لیے، رشتہ داروں کو، ہمسایوں کو، تو اللہ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تاخیر اب میں دعوت دوں گا جو ہمارے بہت ہی پیارے مہمان ڈنمارک سے تشریف لائے ہیں، کوپن ہینگن سے، علامہ قاری محمد اسماعیل صاحب، ان کو میں دعوت دوں گا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں چند اشعار بھی ہم سننا چاہیں گے ان سے۔ ماشاءاللہ تلاوت کلام پاک بہت ہی ذوق کے ساتھ جو علامہ صاحب نے کی ہے، دلوں کے اندر یقین جانیے کہ بہت ہی سکون پیدا ہوا ہے۔ تو علامہ صاحب سے یہی گزارش ہے کہ مختصر وقت کے اندر جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر بھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلیٰ اخلاق پر بھی جو ہے وہ روشن ڈالیں۔